اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تو لوگوں پر خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ یعنی دوسری طرف خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی خالق کائنات نے نہیں ارشاد فرمایا کہ بھئی جمع کرو۔ انفق کا حکم ہے کہ خرچ کرو، اللہ تمہاری ذات پر خرچ کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آتا تھا کہ جب قحط سالی تھی نا مصر میں، تو یوسف علیہ السلام خود سیر ہو کر کھانا نہیں کھاتے تھے، یعنی خوب سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے، 2-4 لقمے لیتے تھے، اتنا لیتے تھے کہ آپ کا گزارا ہو سکے۔ کیوں؟ کس لیے؟ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سورہ ضحیٰ کے اوپر آج ہمارا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ ابتدائی 3 آیات کی تفسیر ہم نے سابقہ جمعۃ المبارک میں بیان کی۔ آج انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی توفیق سے 4تھی آیت سے لے کر آیت نمبر 11 تک سورہ ضحیٰ کی تفسیر آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ خالق کائنات حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بیان کرنے کے بعد اور آپ احباب کو سماعت کرنے کے بعد ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا نہ وہ بیزار ہوا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور بے شک بعد والی ساتھ آپ کے لیے پہلی ساتھ سے بہتر ہے، یعنی آپ کا آنے والا ہر زمانہ پہلے زمانے سے اے حبیب بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آپ کو ان قریب آپ کا رب اتنا عطا کرے گا، آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو حب کبریا میں، رب کی محبت میں سرشار پایا تو آپ کو تبلیغ دین کی طرف متوجہ کیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو آپ یتیم پر شدت نہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو نہ جھڑکیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب ذکر کریں۔ پہلی 3 آیت کی تفسیر ہم سابقہ جمعۃ المبارک میں بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم بیان کریں گے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے حبیب بے شک آپ کی جو بعد والی ساتھ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ، بے شک بہتر ہے بعد والی گھڑی، لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی پہلے گھڑی سے، یعنی اے حبیب آپ کی آنے والی ہر گھڑی جو ہے وہ پہلے گھڑی سے بہتر ہوگی۔ ابتدائے اسلام میں جب محبوب خدا نے نبوت کا اعلان کیا تو کفار اور مشرکین نے آپ پر طرح طرح
کہ تکالیف اور مصیبتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبتلا کیا۔ اتنی مصیبتیں تھیں کہ نہ ختم ہونے والی مصیبتیں۔ خالق کائنات نے ان مصیبتوں میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تکلیفوں کی گھڑیاں بھی ہیں، یہ آزمائشوں کی گھڑیاں بھی ہیں، یہ مصیبتوں کی گھڑیاں بھی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اب یہ لوگ آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے، لیکن آہستہ آہستہ وہ وقت آئے گا اے حبیب کہ جب لوگ آپ کا کلمہ بھی پڑھیں گے، دائرہ اسلام میں بھی داخل ہوں گے، آپ کے دین کی خاطر قربانی کا جذبہ بھی ان کے دلوں میں پیدا ہوگا۔ صرف ایک حجاز نہیں بلکہ پورا عرب کا ملک جو ہے وہ آپ کا گرویدہ ہوگا۔ اور اے حبیب آپ کے آنے کے بعد ایک تو معنی یہ ہے کہ آپ کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی یہ جو فتوحات کی گھڑیاں ہیں وہ چلتی رہیں گی، فتوحات کا سلسلہ چلتا رہے گا، پھر عرب سے افریقہ تک اور پھر ایشیا تک آپ کے غلام ہر طرف پھیل جائیں گے۔ ایک اس کی تفسیر یہ ہے، اور ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب یہ جو دنیا ہے یہ آپ کی نگاہوں میں کچھ نہیں ہے، اللہ رب العزت آپ کو آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، ایسی نعمتیں کہ جو نہ ختم ہونے والی ہیں۔ آخرت کی ایسی نعمتیں خالق آپ کو عطا فرمائے گا کہ جو ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، چٹائی کے اوپر آپ آرام کر رہے تھے۔ جب محبوب خدا اٹھے تو وہ چٹائی کے نشان جو ہیں وہ آپ کے جسم مبارک میں پیوست تھے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا چٹائی پر آرام کر رہے تھے، جب آپ اٹھے تو آپ کے پہلو میں یعنی آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان تھے، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو ہم آپ کے لیے بستر بنا دیں تاکہ یہ جو چٹائی کے نشان ہیں آپ اس سے بچ جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا کہ میں اس دنیا میں صرف ایک سوار کی طرح ہوں کہ جو درخت کے سائے میں آتا ہے اور پھر اس سائے کو چھوڑ کے روانہ ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے قیام ہے۔ فرمایا یہ دنیا اسی طرح ہے، یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی حیثیت ہے۔ اصل یہ دنیا نہیں ہے، اصل وہ دنیا ہے، نعمتوں والی وہ دنیا ہے۔ تو محبوب خدا کو ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب یہ جو زندگی ہے یہ عارضی ہے، جو قیامت کے دن میں نعمتیں عطا کروں گا، آپ کی اولاد کو جنت کی نعمتیں عطا کروں گا، وہ دنیا کی نعمتوں سے بہت زیادہ آگے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اے حبیب آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جہاں کفار المشرکین نے تکلیفوں کی انتہا کر دی، وہاں رب نے عطاؤں کی بھی انتہا کر دی ہے کہ حبیب اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی 606 ہجری آپ فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ اس آیت سے مراد کہ آپ کو آپ کی امت کی شفاعت کا منصب عطا فرمانا ہے، کہ ہم آپ کو شفاعت کا منصب عطا کریں گے، کہ آپ اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا منصب عطا فرمائے گا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوا تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، یعنی جب تک میری ساری امت دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل نہ ہو جائے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ یہ روایت تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے نقل کی ہے۔ دوسری روایت جس کو علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی 668 ہجری آپ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا یعنی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت کی ضمن میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل عراق سے سوال کرتے ہیں، جو عراق کے باشندے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے، تمہاری نگاہوں میں پورے خدا کے قرآن میں جس آیت کو دیکھ کر امید بنتی ہے، سہارا ملتا ہے، کیا وہ یہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کہ حبیب آپ ارشاد فرما دیجئے میرے بندوں سے کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں
تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بے حد مغفرت کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اہل عراق سے سوال کرتے ہیں، کیا تمہاری نگاہوں میں پورے قرآن میں سب سے زیادہ امید افزا آیت یہی نہیں ہے؟ تو اہل عراق کہتے ہیں کہ ہاں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہماری نزدیک سب سے زیادہ اگر کسی آیت کو دیکھ کے امید بنتی ہے کہ اللہ گناہ گاروں کو معاف کرنے والا ہے تو وہ یہی آیت ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے نگاہوں میں یہی آیت امید افزا ہوگی، لیکن ہم اہل بیت کی نگاہوں میں، حضور کی آل کی نگاہوں میں قرآن کی آیات میں سے 6666 آیات میں سے سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس میں خالق نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا کہ حبیب ہم آپ کو عنقریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا، جب میری ساری امت دوزخ سے نکل کے جنت میں داخل ہو جائے گی تب میں راضی ہوں گا۔ فرمایا ہماری نگاہوں میں اگر کوئی امید افزا آیت ہے، حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ارشاد فرمایا کہ حبیب ہم آپ کو عنقریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر احباب وقار صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو سارے لوگ موج در موج پھر رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ صفت قہاریت جلالیت جو ہے وہ اس پر غالب ہوگی، ایک الگ کیفیت میں ہوگا، لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ احباب وقار وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے آدم آپ تو اللہ کے پیارے نبی ہیں، رب کی بارگاہ میں آج سفارش کیجئے کہ اللہ رب العزت ہماری بخشش فرمائے، شفاعت کیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ میرا منصب نہیں ہے، تم لوگ ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ خلیل الرحمن ہیں، وہ رب کے خلیل ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ کوئی بہترین حل نکالیں گے۔ لوگ آدم علیہ السلام کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور آ کر عرض کریں گے کہ آپ خلیل الرحمن ہیں، آج رب کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو، آسانی والا معاملہ ہو۔ تو ابراہیم خلیل اللہ عرض کریں گے کہ یہ میرا منصب نہیں ہے، ہاں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تم ایسا کرو، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے کلیم ہیں، انہوں نے رب سے کلام کیا ہے، وہ کلیم اللہ ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ احباب وقار ساری مخلوق کلیم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور آ کر عرض کرے گی کہ آپ نے تو رب سے کلام کیا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتے رہیں، آج نفسا نفسی کا عالم ہے، آج ایسا کریں، رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ معاملات تھوڑے آسان ہو جائیں، حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ عرض کریں گے یہ میرا منصب نہیں ہے، تم جاؤ عیسیٰ کے پاس، وہ روح اللہ ہیں، وہ روح اللہ ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ سارے لوگ اکٹھے ہو کے عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ رب کی بارگاہ میں عرض کریں اور حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے۔ جب سارے لوگ عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو فرمائیں گے کہ یہ میرا منصب نہیں ہے، لیکن ہاں تمہیں ایک در بتاتا ہوں، ایک گھر بتاتا ہوں، ایک شخصیت بتاتا ہوں، جس دہلیز پہ تم جاؤ گے وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، وہ سفارش کریں گے، وہ شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ سارے لوگ عرض کریں گے اے عیسیٰ روح اللہ، وہ کون سی شخصیت ہے، وہ کون سی بارگاہ ہے؟ فرمایا حبیب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو سارے لوگ آدم علیہ السلام کی امتی بھی ہیں، عیسیٰ روح اللہ کے بھی، موسیٰ کلیم اللہ کے بھی، ایوب علیہ السلام کے بھی، ابراہیم خلیل اللہ کے بھی، اسماعیل ذبیح اللہ کے امتی بھی، سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ آپ رب کی بارگاہ میں عرض کریں، اور آج شفاعت کا معاملہ ہے، آج بڑی عجیب کیفیت ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ تو احباب وقار جب حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں، میں اپنے رب سے اجازت طلب کرتا ہوں، پھر مجھے شفاعت کی اجازت ملے گی، مجھے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات الہام کیے جائیں گے جن سے میں اللہ کی حمد کروں گا۔ وہ حمد کے کلمات اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہیں، فرمایا اس وقت مجھے وہ حمد کے کلمات یاد نہیں ہیں، قیامت کے دن وہ رب حمد کے کلمات القا فرمائے گا، میں وہ حمد کے کلمات ادا کروں گا، پھر میں ان کلمات سے اللہ کی حمد کروں گا،
اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدے میں گر جاؤں گا، میں سر سجدے میں رکھوں گا، اور کہا جائے گا، رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی، ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل توتا واشفع تشفع، اے حبیب آج آپ مانگیے، آج جو بھی مانگیں گے ہم اپنی بارگاہ سے آپ کو عطا کریں گے، واشفع تشفع، اے حبیب آج جس کی آپ شفاعت کریں گے، آج ہم ہر آپ کے شفاعت کرنے والے کی شفاعت کر دیں گے، جس کی طرف آپ اشارہ کریں گے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ پس میں کہوں گا، اے میرے رب میری امت میری امت، پھر کہا جائے گا، رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی کہ اے حبیب آپ تشریف لے جائیے، اور جس کے دل میں جو کے برابر ایمان بھی ہو، جو ایک ہلکا سا دانہ ہوتا ہے، اے حبیب آپ تشریف لے کے جائیے، جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کر دیجیے۔ اور محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میں اپنے سارے امتیوں کو لے کر جنت میں داخل نہیں ہو جاؤں گا۔ دوسری حدیث مبارکہ جسے جامع ترمذی نے روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور کے اصحاب، ہم اللہ کے محبوب کے جو غلام تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کس قدر تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو خلیل بنایا تو حضرت ابراہیم کو بنایا۔ دوسرے نے کہا اس سے بھی زیادہ تعجب اس پر ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، یعنی اس سے کلام کیا، اور پھر فرمایا کہ عیسیٰ کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ بنایا۔ کسی نے کہا حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، یعنی محبوب خدا کے صحابہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا۔ آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے تو محبوب خدا جو ہے وہ تشریف لائے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اللہ کا کلیم ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی کلمۃ اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، میں حبیب ہوں، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اور پھر محبوب خدا نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، لیکن میں یہ بات فخریہ نہیں کہتا، فخر کے انداز میں نہیں کہتا، بلکہ اظہار حقیقت کر رہا ہوں، حقیقت کے اظہار کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں ہی قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں، اور میں یہ بات فخریہ نہیں کہتا بلکہ اظہار حقیقت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا میں ہی سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہوں، اور قیامت کے دن میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ میں یہ فخریہ نہیں کہتا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں ہی سب سے پہلے جنت کو کھلواؤں گا، اور اللہ میرے لیے جنت کے دروازے کو کھول دے گا اور مجھ کو اس میں داخل کرے گا جو میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے، یعنی مجھ کو بھی جنت میں داخل کرے گا، جو میرے ساتھ فقیر مومن ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی میرے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ اور ارشاد فرمایا میں یہ بات فخریہ نہیں کہتا بلکہ حقیقت کے اظہار کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اولاد آدم میں جتنے نبی گزرے میں ان سب کا قائد ہوں گا، میں ان سب کا بروز قیامت امام ہوں گا، اور میں یہ بات فخریہ نہیں کہتا، فخر کے طور پہ نہیں کہتا، اظہار حقیقت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اور پھر احباب جی وقار لکھنے والوں نے لکھا کہ یعنی یہ میرے فخر کی چیز نہیں ہے کہ میں اس پر فخر کروں کہ میں انبیاء کا قائد ہوں گا، کہ میں رسولوں کو قائد ہوں، فخر تو ان رسولوں کو کرنا چاہیے جنہیں میرے جیسا قائد اور امام ملا ہے، فخر تو نبیوں کو کرنا چاہیے کہ جن کا امام میں ہوں گا۔ فرمایا میں فخر نہیں کرتا بلکہ اظہار حقیقت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو ان قریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، پھر آپ کو جگہ دی، پناہ دی۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا والد فوت ہو جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اور محبوب خدا ابھی رحم مادر میں تھے، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ والد کا وصال ہو گیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد وصال کر گئے۔ اور پھر جب حضور کی پیدائش ہوئی، آپ کی 6 سال کی عمر تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا مقام ابوا پہ آپ کا بھی وصال ہو گیا، ابھی 6 سال عمر تھی۔ پھر آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی اور 8 سال تک آپ کی پرورش کرتے رہے۔ پھر 8 سال کے بعد آپ کے دادا جناب عبد المطلب آپ کا بھی وصال ہو گیا، اور وصال ہونے سے پہلے آپ نے وصیت کی آپ کے پیارے چچا جناب ابو طالب کے حوالے سے، آپ کو وصیت کی کہ یہ جو آپ کا بھتیجا ہے
آپ نے اس کو بیٹوں سے بڑھ کر محبت کرنی ہے، آپ نے بیٹوں سے بڑھ کر ان سے پیار کرنا ہے۔ پھر جناب ابو طالب نے آپ کی کفالت کی، اور ایسی کفالت کی کہ کفالت کا حق ادا کر دیا، اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت محبوب خدا کی ذات سے کی۔ روایات میں آتا ہے کہ کھانا تھوڑا ہوتا تھا، لیکن اس وقت تک کھانا شروع نہیں کیا جاتا تھا دسترخوان پہ جب تک محبوب خدا دسترخوان پہ تشریف نہیں رکھتے تھے۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ جب محبوب خدا تشریف رکھتے تھے دسترخوان پہ تو کھانا اگر تھوڑا بھی ہوتا تھا تو حضور کی برکت سے پورا ہو جاتا تھا۔ تو ابابی وقار جناب ابو طالب کی وفات محبوب خدا کے ہجرت فرمانے سے 1-2 سال قبل آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور پھر آپ کو پناہ دی، یعنی لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دی، پہلے ماں کے سینے میں اور پھر اس کے بعد اپنے دادا کے سینے میں حضور کے لیے محبت پیدا کر دی، اور پھر اس کے بعد احباب وقار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے سینے میں آپ کی محبت پیدا کر دی۔ آپ کو یتیم پیدا کیا، اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ بے شمار حکمتیں ہیں۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، ایک حکمت یہ ہے کہ آپ کو اس لیے یتیم پیدا کیا تاکہ آپ کو یتیموں کا حال معلوم ہو کہ جو یتیم ہوتا ہے وہ کن کیفیات میں گزرتا ہے، اور کل کو کوئی یتیم آپ کی دہلیز پہ آ جائے، چونکہ اس دور سے آپ گزرے ہوں گے اس لیے آپ کو یتیم کی کیفیت معلوم ہوگی۔ جب کوئی یتیم آئے گا تو آپ اس کے سر پہ دست شفقت رکھیں گے۔ ایک حکمت یہ ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آتا تھا کہ جب قحط سالی تھی نا مصر میں، تو یوسف علیہ السلام خود سیر ہو کر کھانا نہیں کھاتے تھے، یعنی خوب سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے، 2-4 لقمے لیتے تھے، اتنا لیتے تھے کہ آپ کا گزارا ہو سکے۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے تاکہ جو میری رعایا ہے ان کی جو بھوک کی شدت ہے اس کا احساس مجھے بھی ہوتا رہے۔ میری رعایا غربت میں زندگی بسر کر رہی ہے، میں بھی سیر ہو کے کھانا نہ کھاؤں، بھوکھا رہوں، مجھے بھی ان کی جو بھوک ہے اس کی شدت کا احساس رہے گا۔ پہلی حکمت یتیمی میں یہ تھی۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ آپ کو یتیم رکھا تاکہ یتیم اس وصف میں آپ کا شریک ہو سکے، اور یتیم کی اس لیے تکریم کی جائے کہ آپ بھی یتیم تھے، یعنی یتیم کو کوئی ویسے ہی نہ چھوڑ دے، بے آسرا اور بے سہارا نہ چھوڑ دے، اس لیے بھی یتیم کی کوئی کفالت کرے کہ یتیم کی کفالت آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے کی ہے، یتیم کی کفالت جناب ابو طالب نے کی ہے، اور یتیم کی کفالت آپ کی والدہ نے کی ہے۔ یتیم کی کفالت کوئی کرے اس لیے کرے کہ حضور بھی یتیم تھے، آج میں یتیم کی کفالت کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ حضور کی سنت بن جائے گی، حضور کے دادا کی سنت بن جائے گی، حضور کے چچا کی سنت بن جائے گی۔ تیسری جو حکمت ہے وہ یہ کہ جس شخص کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا، ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، اس کا اعتماد اپنے ماں باپ پر ہوتا ہے، یعنی تھوڑی بہت اونچ نیچ آ جائے وہ کہتا ہے کہ بھئی میرے ماں باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی ماں باپ کا جو سہارا ہے وہ اٹھا لیا تاکہ بچپن سے ہی آپ کا اعتماد جو ہے وہ دنیا میں کسی مخلوق کی ذات پر نہ ہو، اعتماد ہو بھی تو رب کی ذات پر کامل ہو، اس لیے آپ کو یتیم رکھا۔ اس میں حکمت یہ ہے، علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا فہدا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو حب کبریا میں سرشار پایا۔ ووجدک ضالا، دال کے بے شمار معنی ہیں، ضالا فہدا، آپ کو حب کبریا میں سرشار پایا تو آپ کو تبلیغ دین کی طرف متوجہ کیا۔ یعنی ضال کا ایک معنی ہے گمراہ، بے شمار معنی، ایک معنی ہے ضائع ہونے والا، ایک معنی ہے ہلاک ہونے والا، ایک معنی ہے راستہ گم کرنے والا، ایک معنی ہے راستہ نہ جاننے والا، یعنی مفسرین نے مختلف معنی کیے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ بہترین معنی ہے، یعنی یہ ایسے معنی ہے کہ ہم حضور کی ذات کے لیے ایسا معنی ضال کا نہیں کر سکتے، ایسا معنی حضور کی ذات کے لیے کریں گے نعوذ باللہ گمراہ یا راہ گم کردہ یا ہلاک ہونے والا تو اپنے ایمان کو تو بہت برباد کر لیں گے۔ تو معنی کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ یوسف میں آیت نمبر 95 ہے، اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی ایک خاص محبت تھی، تو خالق کائنات نے اس کا ذکر کیا اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، کہ آپ اپنی اسی پرانی والہانہ محبت اور وارفتگی میں ہیں، یعنی جو یوسف کے ساتھ ہے یعقوب آپ کی محبت ہے اس کو ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ کہا کہ ایک وارفتگی والی محبت ہے۔ اور دوسرے مقام پہ یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے علاوہ جو دوسرے آپ کے بھائی تھے، انہوں نے کہا اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ہمارا باپ صریح غلطی پر ہے، یعنی یوسف اور بنیامین کی جو محبت ہے وہ بے شمار ہے،
یعقوب کے سینے میں ہمارے لیے محبت ہی کوئی نہیں ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یہاں بھی گمراہی نہیں کریں گے کہ کھلی گمراہی میں تھے ہمارے باپ۔ اشارہ یہ ہے کہ یوسف اور بنیامین کی محبت ہمارے باپ کے دل میں ہم سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں بھی ترجمہ ہم یہی کریں گے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ حضور کو رب کی بارگاہ سے، رب کی ذات سے اتنی محبت تھی کہ حضور کو اپنی ذات کا بھی علم نہیں تھا، رب کی اتنی محبت تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رہنمائی کی کہ آپ نے نبوت کا کام بھی کرنا ہے، اس امت کو جو راہ راست سے بھٹکی ہوئی ہے اس کو رب کا راستہ بھی دکھانا ہے۔ ہماری محبت میں اتنا وارفتہ ہونے کی بجائے آپ خود کو بھی پہچانیں اور اپنی امت کو بھی پہچانیں۔ الحضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، اے حبیب تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اور علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ پر غیب کے اسرار سارے ہم نے کھول دیے اور علم ما کان و ما یکون عطا کیے، اور اپنی ذات و صفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ آپ کو ہم نے عنایت فرمایا۔ اور پھر احباب جی وقار علامہ غلام رسول سیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کہ آپ کو حب کبریا میں سرشار پایا، یعنی رب کی محبت میں ہم نے آپ کو سرشار پایا، تو پھر آپ کو تبلیغ دین کی طرف متوجہ کیا کہ حبیب ہماری محبت اپنی جگہ، لیکن اگر صرف ہماری محبت میں سرشار رہو گے تو جو تبلیغ دین کا کام ہے وہ ادھورا رہ جائے گا۔ اس لیے آپ جو تبلیغ کا کام ہے اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ یہ جو آپ کی امت گمراہی کے اندھیروں میں دھنسی ہوئی ہے ان کو نکال کر ہدایت کی روشنی میں لائیں، بے کسوں کا کس اور بے سہاروں کا سہارا بنیں، گم کردہ کو ہدایت کا مینار بنائیں اور تحت الثری میں گرنے والوں کو اوج ثریا تک پہنچا دیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو حب کبریا میں سرشار پایا تو آپ کو تبلیغ دین کی طرف مائل کیا۔ پھر احباب جی وقار خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ آپ کو ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا، یعنی آپ ضرورت مند تھے تو غنی کر دیا۔ ضرورت مند حضور کیسے تھے، خالق نے غنی کیسے کر دیا؟ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے عقائد میں امام ہیں، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے لحاظ سے فقیر پایا، کہ دنیا میں آپ فقیر تھے، کچھ نہیں تھا، تو آپ کو آخرت کی نعمتیں دکھائیں۔ آخرت کی وہ نعمتیں، وہ جنت کے اندر بہتی نہریں، وہ شہد کی نہریں، وہ دودھ کی نہریں، وہ مشک عنبر سے بنے بڑے بڑے محلات، وہ جنت کی نعمتیں دکھائیں تو دنیا کی نعمتوں سے محبوب کو غنی کر دیا، یعنی حضور کو دنیا کی طلب ہی نہیں رہی۔ اور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ نے وہ نعمتیں دیکھی جن کا وعدہ آپ سے کیا گیا ہے اور آخرت کی عزتیں اور وجاہتیں دیکھیں تو آپ کی نظروں میں دنیا حقیر ہو گئی، اور اتنی حقیر ہو گئی، اتنی حقیر ہو گئی کہ آپ کو دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر لگنے لگی۔ اور حدیث مبارکہ میں نے پہلے بھی بیان کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب خدا آرام کر رہے تھے، حضور سوئے ہوئے تھے، تو جب اٹھے تو جسم پر چٹائی کے نشان تھے۔ جب ہم نے دیکھا تو ہم نے عرض کی حضور ہم آپ کے لیے بستر نہ بنا دیں تاکہ جسم پر چٹائی کے نشان تو نہ پڑیں؟ تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا سروکار، میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں کہ جو اپنی سواری کو باندھتا ہے اور ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، تھوڑی دیر آرام کے بعد پھر اپنا سفر کرتا ہے۔ دنیا میرے لیے ایسے ہی ہے۔ حضور کی نگاہوں میں دنیا کی حیثیت کیا ہے، جبکہ ہم نے اس دنیا کو آج کہاں سے کہاں تک ہمارا اوڑھنا بچھونا سب کچھ ہی دنیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ آپ کو ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا۔ اشارہ کیا ہے کہ آخرت کی نعمتیں دکھائیں، دنیا جو ہے وہ حضور کی نگاہوں میں اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، دنیا سے آپ غنی ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ارشاد فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ دی، آپ کو ٹھکانہ دیا۔ یہاں پھر ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو آپ یتیم پر شدت نہ کریں۔ کوئی یتیم آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو اس پر شدت نہ کریں۔ تقہر سے کیا مراد ہے؟ اکثر ہمارے ہاں بھی جو پایا جاتا ہے وہ یہ کہ جب ہم کسی کے اوپر احسان کریں نا، کوئی یتیم ہی ہے، اس کو مال زکوٰۃ دیں، مال فطرانہ دیں، مال صدقہ دیں، تو پھر اس کے بعد ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں جو کچھ سے کہوں یہ وہی کرے، یہ کوئی فیصلہ نہ لے، جو بھی کرنا چاہے مجھ سے پوچھ کے کرے۔ اگر وہ اپنی مرضی کرنا چاہے تو ہم اسے ڈانٹے بھائی کیا کر رہا ہے، میں نے تجھے پالا پوسا اور تو اب میرے خلاف چل رہا ہے۔ تو تقہر کا معنی یہ ہے کہ بھائی آپ اس پر احسان کر رہے ہیں، اس کے مالک نہیں ہیں، اس کے خالق نہیں ہیں، خالق اور مالک وہی ہے۔ آپ نے احسان کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، آپ نے تربیت کی اللہ کی رضا کے لیے،
اب ان کو خود بھی فیصلہ کرنے کا موقع دیں کہ وہ خود فیصلہ کرنا، وہ ڈیسیژن لینا، اور ایک قدم ہم نے بڑھانا ہے تو کیسے اٹھانا ہے ان کو بھی تھوڑا موقع دیں۔ تو ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم پر شدت نہ کریں۔ اور یتیم کے حوالے سے بے شمار احادیث محبوب خدا نے ارشاد فرمائی ہیں، چند احادیث بیان کرتا ہوں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک گھر ہے جس کا نام دار الفرج ہے، اور اس میں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو مومنین یتیموں کو، جنہوں نے مومنین یتیموں کو خوش کیا ہوگا، یعنی یتیموں پر شفقت کی ہوگی، ان کو خوش کیا ہوگا، وہ صرف اس گھر میں داخل ہوں گے جس کا نام دار الفرج ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب یتیم روتا ہے نا تو اس کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ رحمان کی ہتھیلی میں گرتے ہیں، اللہ کی ہتھیلی میں گرتے ہیں۔ اب اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، حدیث میں یہ لفظ آیا، کیسی ہتھیلی ہے وہ خدا جانے، وہ اسی کے شان کے لائق ہے، تو ہتھیلی میں گرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس یتیم کو کس نے رلایا جس کے ماں باپ جو ہے وہ قبر میں غائب ہو چکے ہیں، اس کو کس نے رلایا ہے جس کے ماں باپ قبر میں غائب ہو چکے ہیں۔ اور پھر رب ارشاد فرماتا ہے کہ جو اس یتیم کو چپ کرائے اس کے لیے میں جنت عطا کروں گا۔ اتنی فضیلت ہے یتیم کے حوالے سے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ جب یتیم روتا ہے تو اس کے رونے کی وجہ سے اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا، اللہ کا عرش ہلنا شروع کر دیتا، اور رحمان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو کس نے رلایا ہے، حالانکہ میں نے اس کے ماں باپ کی روح قبض کر چکا ہوں اور اس کو مٹی میں چھپا چکا ہوں۔ فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں کوئی علم نہیں، پس رحمان فرمائے گا میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس نے اس کو راضی کیا میں قیامت کے دن اس کو راضی کروں گا۔ یعنی جو یتیم کو رلاتا ہے اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ اور خدا فرماتے ہیں فرشتوں سے پوچھا کس نے اس کو رلایا، تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس نے میرے اس بندے کو، اس یتیم کو راضی کیا، خوش کر دیا، قیامت کے دن میں اس بندے کو راضی کر دوں گا۔ تو ابابی وکر فضیلت بھی اتنی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو آپ یتیم پر شدت نہ کریں۔ اور اگلی آیت میں جو 10ویں آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور ارشاد فرمایا کہ جب کوئی سائل مانگنے آئے آپ کی دہلیز پر تو آپ اس کو جھڑکے نہیں، اس کو جھڑکی نہ دیں۔ اس حوالے سے کہ سائل آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ میں بڑے عرصے سے ایک کیفیت میں تھا کہ بھئی سائل بعد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مستحق نہیں ہوتے، ان کو دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے۔ بے شمار حضور کی احادیث انشاءاللہ بھی ہم بیان بھی کریں گے۔ ایک آج پوائنٹ میں پہنچا ہوں انشاءاللہ وہ میں شیئر کروں گا۔ فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ مانگنے والے کو نہ جھڑکیں۔ جو مانگنے والا ہے، جو سائل ہے، جو فقیر ہے، آپ کی دہلیز پہ آتا ہے، آپ اس کو جھڑکے نہیں۔ کچھ دے سکتے ہیں تو فابیا، اگر کچھ نہیں ہے تو محبت سے اسے معذرت کر لیں اسے، لیکن اس کو جھڑکے نہیں۔ واصف علی واسف صاحب فرماتے ہیں کہ سائل کو جھڑکی نہ دو۔ اگر آپ جھڑکی دیتے ہو تو گویا آپ اس گھمنڈ کا اظہار کرتے ہو کہ جو آپ کے اندر ہے، کہ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اس نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے، وہ اللہ آپ کو اس کی جگہ پہ کھڑا کر سکتا ہے اور اسے آپ کی جگہ پہ بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے، آپ دے سکتے ہیں تو دیں، نہیں دے سکتے تو سائل کو جھڑکی نہ دیں۔ حضرت قبیصہ بن محارق، صحیح سائل کون ہے؟ یعنی پہلے شریعت نے سائل کی ڈیفینیشن بیان کی کہ سائل کسے کہتے ہیں، فقیر حقیقت میں ہے کون، کس کے لیے مانگنا جائز ہے۔ اور پھر آگے حبیب خدا نے ارشاد فرمایا کہ سائل کو دینے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت قبیصہ بن محارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں کی طرف سے حقوق ادا کر رہا تھا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کی حضور میں لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں، لوگوں کے کسی کے اوپر قرض ہے، میں مقروضوں کے قرض ادا کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے کچھ عطا کر دیں۔ تو حبیب خدا نے ارشاد فرمایا بیٹھیں، تشریف رکھیں، جب صدقے کا مال آئے گا تو میں اس میں سے عطا کر دوں گا۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے قبیصہ، 3 صورتوں میں سوال کرنا جائز ہے، 3 صورتوں کے علاوہ سوال کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز نہیں ہے۔ حضرت قبیصہ بن محارق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ 3 صورتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی صورت یہ ہے کہ جس شخص نے کسی کی طرف سے کسی حق کو ادا کرنے کا ذمہ لیا ہو، یعنی کسی شخص نے کہا بھئی اس کے ذمہ قرض ہے، میں آپ کو ادا کر دوں گا، وہ لوگوں سے مانگ کے اس کا قرض دے سکتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے، اور وہ بھی اس وقت تک جب اس کو مطلوبہ مال مل جائے۔ 10,000 قرض تھا، اس نے لوگوں سے 10,000 لے لیا، اب اس کے بعد اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک صورت یہ۔ دوسری صورت یہ فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہے جس کی مال پر آفت آئی اور اس کا سارا مال ضائع ہو گیا، کھانے پینے کی بھی اس کے گھر میں ایک وقت کا روٹی اور لقمہ نہیں ہے، وہ سوال کر سکتا ہے۔ کس وقت تک؟ اس وقت تک جب اس کی فاقوں کی جو صورت ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی گھر میں کھانا وغیرہ مل جائے،
پھر اس کے بعد اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہوگی جس کا مال ضائع ہو جائے۔ تیسری صورت یہ ہے، محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص فاقوں میں مبتلا ہو، گھر میں کھانا پینا نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور اس کی قوم کے 3 بندے گواہی دیں، بھائی اس کے گھر میں تو کچھ نہیں، ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، اس کے گھر کے 3 بندے گواہی دیں کہ بھئی یہ تو بالکل سائل ہے، فقیر ہے۔ جب 3 بندے گواہی دیں تو اس شخص کے لیے سوال کرنا جائز، اور یہ 3 بندوں کی جو گواہی ہے یہ استحباب کے لیے، یہ مستحب ہے، یہ فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ اگر آپ کو ویسے ہی پتہ ہو کہ یہ بندہ ہے کہ اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ اور فرمایا کہ جو ان 3 صورتوں کے علاوہ جو شخص سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ حرام کھاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے وہ حرام کھاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن دارمی، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ ان 3 صورتوں میں سوال کرنا جائز ہے، ان 3 صورتوں کے علاوہ سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کیا کہ میرا مال بڑھ جائے، فرمایا وہ آگ کے انگاروں کا سوال کر رہا ہے، یعنی لوگ اس کے ہاتھ پہ پیسے نہیں رکھتے، آگ کے انگارے رکھ رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے ہمیشہ سوال کرتا رہتا ہے وہ قیامت کے دن ایسے چہرے کے ساتھ آئے گا جس پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی، جو اس لیے سوال کرتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے۔ اور آج جس بندے کو یہ لت پڑ جاتی ہے نا مانگنے کی، پھر اس کے پاس چاہے جتنے بھی ہوں یہ عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ چوتھی حدیث مبارکہ حضرت سہیل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سوال کیا اور اس کے پاس اتنی چیزیں تھیں جو اس کو سوال سے غنی کر سکتی تھی، وہ صرف آگ کو زیادہ کر رہا ہے، صرف آگ کو بڑھا رہا ہے، تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ اس چیز کی کتنی مقدار ہے جو اس کو سوال سے غنی کر دے، یعنی وہ مقدار کتنی ہے کہ جتنی ہو تو بندہ سوال نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ اس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہو یا ایک دن اور ایک رات کا کھانا ہو، اس شخص کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز نہیں ہے۔ یہ سائل کی ڈیفینیشن۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ تو ہے سائل کی ڈیفینیشن کہ مانگنے والے کی کیفیت کیا ہے، لیکن سائل کو دینے کی جو ترغیب ہے اس کے لیے محبوب خدا نے کیا ارشاد فرمایا، یعنی کوئی تمہاری دہلیز پہ آ جائے تو پھر اس کے لیے کیا کیفیت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم تو لوگوں پر خرچ کر، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے تو لوگوں پر خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، یعنی دوسری طرف خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی خالق کائنات نے نہیں ارشاد فرمایا کہ بھئی جمع کرو، انفق کا حکم ہے کہ خرچ کرو، اللہ تمہاری ذات پر خرچ کرے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا اے ابن آدم اگر تو ضرورت سے زائد کو خرچ کر دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، جو تیری ضرورت سے زائد ہے اسے بینک بیلنس بنا کے نہ رکھ، خرچ کر، اللہ کے راستے میں دے گا تو اللہ تجھے اور دے گا۔ فرمایا ابن آدم تو اگر ضرورت سے زائد چیز کو خرچ کر دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو اس کو روک کر رکھے تو یہ تیرے لیے برا ہے، اور اگر تیرے پاس بقدر ضرورت مال ہو تو تجھ کو ملامت نہیں کی جائے گی، یعنی ضرورت کے مطابق ہے تو ملامت نہیں ہے، اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کر، جو تیرے رشتہ دار ہیں پہلے ان کو دے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ پھر احباب وقار محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی سائل تمہاری دہلیز پہ آ جائے تو ان کو خالی نہ موڑو، کوئی سائل آ جائے ان کو خالی نہ موڑو، اگر ایک بکری کا جلا ہوا پایا تمہارے گھر ہو نا، بکری کا جلا ہوا پایا وہ بھی سائل کو دے دو، اس کو خالی نہ موڑو، یعنی کوئی تمہاری دہلیز پہ آ گیا ہے نا تو چاہے جیسا بھی ہے اس کو خالی واپس نہ موڑو۔ اللہ کے نبی خود سرکار کا جو اپنا وتیرہ تھا، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی حضور سے سوال کرتا تھا حضور سائل کو خالی موڑتے نہیں تھے، بلکہ ایک مرتبہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جب مرنے لگا نا، منافقوں کا سردار، وہ جب مرنے لگا تو اس کے بیٹے نے آپ سے آپ کی قمیص مانگی کہ حضور اپنی قمیص عطا کر دیں، تو محبوب خدا نے نہیں ارشاد فرمایا کہ میں اپنی قمیص تجھے کیسے عطا کر دوں۔ اس کا بیٹا چونکہ مسلمان تھا، اس نے کہا حضور اپنی قمیص عطا کر دیں، میں اپنے باپ کو کفن دینا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص ہی مجھے عطا کر دی۔ قمیص کون عطا کر؟ دوسری حدیث مبارکہ حضرت سہل بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر خود بن کے لائی اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں اپنے ہاتھوں سے بن کے لائی ہوں، ارادہ یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ محبوب خدا نے وہ چادر زیب تن کی، حضور کو بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، تو حضور کو ضرورت بھی تھی چادر کی، تو فرماتے ہیں کہ
ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ چادر بہت خوبصورت ہے، آپ یہ چادر مجھے عطا فرما دیں۔ یعنی کسی نے حضور کو عطا کی اور حضور کو ضرورت بھی تھی اس چادر کی۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا حضور چادر بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، آپ یہ چادر مجھے عطا کر دیں۔ جو حضور کے صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا یار تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ حضور نہ نہیں کرتے کسی سائل کو، جو بھی آ جاتا ہے حضور عطا کر دیتے ہیں، تم نے اچھا نہیں کیا مان کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چادر کو فوراً اتارا اور جو سوالی تھا، جو سائل تھا، اس کو عطا کر دیا۔ صحابہ نے جب اسے برا بھلا کہا نا تو اس نے کہا میں نے اس لیے حضور سے نہیں لی کہ میں اس کو استعمال کروں گا، بلکہ حضور نے اپنے جسم کے اوپر اس کو پہنا استعمال کیا ہے، میں نے اس لیے سرکار سے یہ چادر مانگی ہے تاکہ یہ میرا کفن ہو جائے گا۔ اور بعد میں اس صحابی نے اس میں سے کفن بنایا۔ حضرت منہال بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے حضور کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس عورت نے کہا کہ آپ سے کہنا کہ مجھے کوئی کپڑا پہنا دیجئے، یعنی اپنا کپڑا عطا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ واپس جاؤ، اپنے بیٹے سے کہا واپس جاؤ حضور کے پاس اور کہو کہ آپ نے جو قمیض پہنی ہوئی ہے وہی عطا کر دیجئے جو پہنی ہوئی ہے۔ اس کا بیٹا آیا اور آپ کو آ کر کہا کہ جو قمیض پہنی ہوئی ہے وہی عطا کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھا کر اسے وہی پیش کر دی۔ یعنی یہ حضور کی سنت ہے۔